بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ اسلامیات کی لیکچرشپ کے لیے جن سٹوڈنٹس نے اپلائی کیا ہے یا ٹیسٹ دیا ہے اور آج کل وہ انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے کہ اس سے پہلے جو بھی مختلف اسلامیات کے لیکچرار کے لیے امتحان میں اور انٹرویوز میں جو سوالات پوچھے گئے ان کے جوابات کی شکل میں مختلف لیکچرز آپ کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ تو اس کے علاوہ انشاءاللہ کچھ چیزیں آئیں گی جو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوں گی تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں، اور جو لوگ آن لائن کلاسز میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بتایا جا رہا ہے ان کو بھی کہ آن لائن کلاسز جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور اسٹوڈنٹ تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر ریگولر لیکچرز ہوتے ہیں، انفارمیشن دی جاتی ہے، مٹیریل ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انٹرویو کی تیاری ہوتی ہے اور لائیو انٹرویو بھی لیے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں اس کے اندر عمومی طور پر ایک سوال کیا جاتا ہے ہر کسی سے، اور وہ یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کس علاقے سے ہیں۔ جب آپ انٹروڈکشن کرواتے ہیں، اور انٹروڈکشن عام طور پہ آپ سے جب کروایا جاتا ہے تو وہ انگلش میں آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ اگر آپ انگلش نہیں بول سکتے تو آپ اردو میں بھی کروا سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب آپ بتاتے ہیں کہ میں فلاں علاقے سے ہوں، میں لاہور سے ہوں، گجرانوالہ سے ہوں، سرگودا سے ہوں، یا کسی بھی علاقے کا نام لیتے ہیں، تو ان کا جو ویری نیکسٹ کویشچن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے علاقے میں کون سی چیز مشہور ہے۔ وہ فروٹ کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ جنس کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ شخصیت کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی خاص واقعہ سے ریلیٹڈ چیز بھی ہو سکتی ہے۔ تو اپنے علاقے کا کمپلیٹلی آپ کو انٹروڈکشن کا پتہ ہونا چاہیے، اور جس وجہ سے آپ کا علاقہ معروف ہے اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے، اور کیوں اس کو اس نام سے پکارا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے نالج میں ہونی چاہیے۔ تو یہ تقریباً ہر اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ایک انٹرویو لیا گیا اس میں سے جو سوال پوچھے گئے ان میں سب سے پہلے یہی تھا کہ اپنے علاقے کے تعارف کے حوالے سے تھا، اور ایک سوال جو بڑا اہم ہے جو پوچھا گیا وہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کے بارے میں اپنا موقف بتائیں۔ اب یہ بڑا ہی ایک حساس قسم کا سوال ہے۔ آپ سے وہ یہ رائے لے رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت یا ان کی امارت کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، بہت سارے اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں، مختلف مکاتب فکر کے اختلاف رائے بھی ہے اس کے اندر۔ تو اس سے آپ سے یہ پوچھ رہا ہے تو اس کے ذریعے سے ایک تو آپ کا وہ مسلکی رجحان کا بھی اندازہ کر لے گا کہ آپ کا مسلکی رجحان کس طرف ہے، اور دوسرا کہ آپ بہت زیادہ جذباتی ہو کر اس کا جواب دیتے ہیں یا بالکل ایک نارملی اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو میرے خیال کے مطابق آپ کو اس کا یہ جواب دینا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم ہیں اور اس پر امت کا اجماع ہے، سب کا اتفاق ہے، اس میں کوئی دوسرے رائے نہیں ہے، اور خلیفہ برحق ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں حضرت امیر معاویہ نے شام میں باقاعدہ طور پر خلافت کا اعلان کر دیا۔ تو ایک خلافت کے اندر دوسری خلافت کا قائم ہونا، جو کہ وہ خلافت شورائی نہیں تھی، وہ ان کی ایک مرضی کے مطابق تھی، تو اس حوالے سے علماء اور اہل علم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان سے یہ اجتہادی خطا ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی۔ تو بنو امیہ کے اندر پہلے ملوکی بادشاہ
یا پہلے بادشاہ جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ ہیں، جن کی خلافت جو ہے وہ شورائی نظام سے ہٹ کر ملوکیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ ان کو بتا دیں، آپ نہ غلط کہیں نہ صحیح کہیں، نہ آپ ایک ایکسٹریم پہ چلے جائیں، نہ ان پہ جذباتی ہوں، ایک سادہ سا کانسیپٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ بتا دیں۔ اس کے بعد ایک سوال پوچھا گیا کہ بنو امیہ میں عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے؟ تو اس پر بھی آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ لازمی یہی بتائیں کہ میری فلاں پسندیدہ شخصیت ہے۔ جب آپ بتائیں گے تو پھر اگلا سوال ان کا یہ ہوگا وہ کیوں پسندیدہ شخصیت ہے، انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے۔ تو آپ اگر بتانا چاہیں، اس کو شارٹلی بتانا چاہیں، تو آپ کہیں کہ میرے نزدیک بنو امیہ کے اندر جتنے بھی ان کے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے حکمران گزرے ہیں، ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انتہائی عاجزی، انکساری، منکسر المزاج وہ حاکم تھے، اور جن کو خلیفہ پنجم کا نام بھی دیا جاتا ہے اور عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ ان کی خلافت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم کے مطابق تھی، تو لہٰذا نہایت ہی پاک باز اور اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے تھے، اور ان کی خلافت کے اندر اس مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اس طرح کی خوبیاں میرے نزدیک کسی اور بادشاہ میں یا حاکم میں نہیں پائی جاتی، تو اس طریقے سے بھی آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت کے کارنامے، آپ دیکھیں نا اب کہ اگر وہ ایک سوال پہ جب آ جاتے ہیں تو بعض اوقات اسی پر ہی وہ اٹکے رہتے ہیں اور کئی سوالات اس ایک ٹاپک پر ہی پوچھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو سوال پوچھے گئے جس بچے سے، تو یہ حضرت امیر معاویہ سے ریلیٹڈ ہی بہت سارے سوال پوچھے گئے۔ تو اس میں ایک سوال یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے کے بارے میں آپ بتائیں۔ تو آپ سمپل بتائیں کہ آپ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے، کاتب وحی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ پھر جب آپ کی خلافت آتی ہے، اس میں بہت سارے علاقے جو ہیں اسلامی فتوحات کی شکل میں اسلام میں داخل ہوئے، جس میں کابل ہندوستان تک ہے، پھر سوڈان، افریقہ، سسلی، پھر اس کے بعد سمرقند، بخارا وغیرہ۔ تو یہ جو ہے اسلامی ریاست کے زیر نگیں آئے، اور سب سے بڑا جو آپ کا کارنامہ ہے وہ آپ نے اس پر باقاعدہ غور و فکر کیا کہ اسلام کو اب جو ہے وہ عرب سے نکال کر یورپ اور افریقہ کی طرف جو ہے اسلام کی ترویج ہونی چاہیے، تو اس کے لیے بحری بیڑا جو ہے نا وہ آپ نے تیار کیا، جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ سیاسی طور پہ فائدہ ہوا۔ تو یہ آپ ان کے کارنامے بتا سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ بیع خیار کسے کہتے ہیں؟ یعنی خرید و فروخت کے حوالے سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بیع خیار۔ بیع خیار اس بیع کو کہتے ہیں جس کے اندر بائع اور مشتری یعنی خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں جو ہیں وہ کسی بات کو حتمی یا فائنل نہ کریں، بلکہ اس کے اندر اختیار رکھیں کہ اگر آپ کو یہ سودا پسند آ گیا تو آپ لے جائیں، دوسرے کو پسند نہیں آیا تو آپ رہنے دیں۔ تو یعنی اس کے اندر جو ہے وہ اختیار دیا جاتا ہے، لیکن یہ اختیار جو ہے یہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 3 دن کا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اگر 3 دن تک وہ اس پر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب وہ جو بیع ہو چکی ہے وہی فائنل ہوگی، یعنی اس کے اندر اس کو قبول کرنے یا رد کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال یہ تھا کہ حروف مشبہ بالفعل کیا ہے اور ان کا عمل کیا ہے؟ بہت ہی عربی گرامر کے حوالے سے نہایت ہی آسان سوال ہے۔ حروف مشبہ بالفعل جو ہے، جو کہ نام سے اندازہ ہو رہا ہے ان کا حروف ہیں اور فعل کے تشبیہ کی طرح یعنی فعل سے ملتے جلتے ہیں، ان کی تعداد 6 ہے، اور یہ جو ہے حروف مشبہ بالفعل یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انا، انا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، کأنہ، یعنی یہ مل کر 6 بنتے ہیں۔ تو ان کا یہ 2 قسم کے عمل کرتے ہیں، ایک لفظی عمل ہے اور ایک معنوی عمل۔ تو لفظی عمل تو سب کا ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنے اسم کو یہ نصب دیتے ہیں اور اپنی خبر کو یہ رفع دیتے ہیں، یعنی یہ ناصب الاسم اور رافع الخبر ہوتے ہیں، اور یہ سب کا ایک کلیکٹیو یہ عمل ہے۔
لیکن ان کا جو معنوی ہے وہ سب کا الگ الگ ہے. یعنی انا اور انا یہ بے شک کے معنی میں آتا ہے، انا ابتدائی کلام میں آتا ہے، انا درمیان کلام میں آتا ہے. اسی طرح جو ہے لاکنہ استدراک کے لیے آتا ہے، کانا تشبیہ کے لیے آتا ہے، لیتا جو ہے یہ کسی چیز کے اظہار کے لیے آتا ہے، اظہار تمنا کے لیے آتا ہے، اور لعلہ جو ہے یہ شاید کے معنی میں آتا ہے. تو یہ ان کے معنی کے حوالے سے اس میں فرق ہے، لیکن معنی ہر کسی کا الگ الگ ہے، لیکن اس کے اندر جو لفظی معنی ہے اس کی تبدیلی ہے وہ سب کی ایک ہی ہے، اور اپنے اسم کو یہ نصب دیتے ہیں اور خبر کو یہ رفع دیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک سوال پوچھا گیا کہ حدیث معلق اور حدیث منقطع کسے کہتے ہیں. حدیث معلق اس حدیث اللہ کا تعلق یعنی کہ لٹکنا، ایسی حدیث جو درمیان میں لٹکی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی ایسی روایت، ایسی خبر جس کے اوائل سند میں ایک راوی، دو راوی غائب ہوں یا زیادہ راوی غائب ہوں یا پوری سند ہی غائب ہو، اور بیان کرنے والا ڈائریکٹ ہی کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تو ایسی روایت ظاہر ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، جس کے اندر ایک راوی بھی غائب ہو سکتا ہے، دو بھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور پوری سند بھی غائب ہو سکتی ہے. تو اس ایسی حدیث کو معلق حدیث کہتے ہیں. اور ایک سوال یہ ہے کہ منقطع حدیث کون سی ہے؟ ایسی حدیث جس کی راویوں کا سلسلہ جو ہے وہ تابعی پر ختم ہو جاتا ہے، اس کو منقطع حدیث کہتے ہیں، کیونکہ موقوف اس کو کہتے ہیں جو صحابی پر ختم ہوتا ہے جس کا راویوں کا سلسلہ، اور مرفوع اس کو کہتے ہیں جس کا سلسلہ روات جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک سوال ہے کہ یمین لغو کسے کہتے ہیں؟ یمین قسم کو کہتے ہیں، اس کی مختلف اقسام ہے. یمین لغو ہے، یمین غموس ہے، یمین منعقدہ ہے، یہ اس کی اقسام ہے. تو ان میں سے صرف یمین منعقدہ ایسی قسم ہے جس پر کفارہ لازم آتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور قسم پر کفارہ لازم نہیں آتا. لیکن یہاں پہ سوال جو پوچھا گیا وہ یمین لغو کا پوچھا. لغو کا مطلب بھی فضول ہے. تو اس کا جو ہے نا یہ ساتھ انہوں نے یہ بھی پوچھا اس کا کفارہ بتائیں. پہلی بات تو یہ اس کا کفارہ ہے ہی نہیں. تو اس کے بارے میں آپ نے یوں بتانا ہے کہ ایسی قسم جو جس میں کوئی ارادہ نہیں ہوتا اور بندہ ویسے ہی قسم اٹھا دیتا ہے. عربوں میں ایسی ہوتا تھا بات بات پہ واللہ بلا واللہ بلا واللہ یا ویسے واللہ، اور عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہی بولتے رہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم جب بات کرتے ہوئے. اور یا پھر اس کی ایک علامت یہ ہے کہ جو شخص گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں قسم اٹھاتا ہے اس کو یمین لغو کہتے ہیں. مثلا اللہ کی قسم کل بڑی بارش ہوئی، اللہ کی قسم ہم وہاں پہ پہنچے، اللہ کی قسم بڑا مزہ آیا. تو یہ جو ایسی چیزیں ہیں اس کے بارے میں اس کو یمین لغو کہتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کفارہ موجود نہیں ہوتا. اچھا جی. ایک سوال پوچھا گیا کہ نکاح کے بارے میں اور اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے کیا ہے. تو نکاح جو ہے عملی طور پر کس کو کہتے ہیں؟ عورت کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا. ٹھیک ہے. شرع میں نکاح ایسے عقد کو کہتے ہیں جو قصدن یعنی جان بوجھ کر مل کے متع یعنی نفع اٹھانے پر وارد ہوتا ہے. تو اس کے اندر یعنی وہ عارضی نہیں بلکہ دائمی ہوتا ہے. ایک عقد ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جو اس کے اندر ارادتاً ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کی جو شرعی حیثیت کے حوالے سے بعض اوقات نکاح واجب ہو جاتا ہے، بعض اوقات حرام ہوتا ہے، بعض اوقات سنت موقدہ کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، اور بعض اوقات مباح بھی ہوتا ہے. واجب کب ہوتا ہے؟ جب جس شخص کو یہ خطرہ ہو کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو گناہ میں پڑ جائے گا، گناہ میں پڑنے کا اس کو خطرہ ہو اور استطاعت بھی ہو، مالی بھی فزیکلی بھی ہر حوالے سے، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا واجب ہے. اور اسی طریقے سے حرام اس شخص کے لیے ہے جو حق زوجیت کو ادا نہیں کر سکتا، بیوی کا نان و نفقہ بھی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پھر گناہ میں پڑنے کا بھی اس کو کوئی خطرہ ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ حق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں ہے. تو ایسے شخص کے لیے حرام نکاح ہے، نکاح کرنا حرام ہے. سنت موقدہ وہ اس میں آ جاتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ نکاح کرنے کی وہ خواہش رکھتا ہے
مگر اس کو گناہ پڑنے کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ میں پڑ جائے گا، لیکن اس کی خواہش ضرور ہے، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا سنت موقدہ ہے۔ اور مباح اس شخص کے لیے ہے کہ وہ اس کی خواہش تو نہیں ہے مگر وہ نکاح کر سکتا ہے۔ نکاح کی ایک وقت ہوتا ہے کہ نکاح کی خواہش نہیں رہتی، مثلا عمر رسیدہ یعنی بوڑھا شخص، تو اس شخص کے لیے جو ہے وہ نکاح وہ مباح ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اگر آپ اس سے پوچھے جائیں کہ اس کے ارکان جو ہے بنیادی طور پر، تو وہ ہوتا ہے النکاح ینعقد بالایجاب والقبول، یعنی نکاح جو ہے وہ ایجاب اور قبول ہوتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے، پہلا کلام کہتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں وہ قبول کہتا ہے۔ تو باقی اس کے اندر شرائط ہیں، عاقل بالغ مسلمان اور گواہ ہونا۔ تو ولی کی سرپرستی میں زندگی کے تمام آخری زندگی کے حصے تک جو ہے اس کو نباہ رکھنے کی نیت سے جو عقد کیا جاتا ہے وہ نکاح مسنون کہلاتا ہے۔ تو یہ ایک انٹرویو میں سوالات پوچھے گئے، اس کے سے ریلیٹڈ چیزیں بھی میں نے کچھ ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن جو بچے باقاعدہ ریگولر تیاری کرنا چاہیں اور مکمل طور پہ، تو وہ ہمارے آن لائن کلاس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایم اے اسلامیات پارٹ 1 اور پارٹ 2 کی بھی کلاس جاری ہے، اگر اس میں بھی کوئی ایڈ ہونا چاہے تو وہ بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔